جو ہمارے والدین اور آباء و اجداد علماء اور بزرگوں کے غلط بتائے ہوئے دین پر چل کر اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کی بخشش اور اصالہ ثواب کے لیے کوئی وظیفہ، وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ بخشے نہ بخشے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. آپ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہمارے بھائی، ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ. تو یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، باقی قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ نے تو یہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ایکسپوز کریں کہ جنہوں نے آپ کے آباء و اجداد کو، ہمارے آباء و اجداد کو ورگلایا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کے شر سے بچ جائیں. اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے. جب بالکل ایک چیز عیاں ہو جائے گی، وہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، کہ قیامت والے دن وہ لوگ کہ جن کی پیروی کر کے لوگ گمراہ ہوئے تھے اور جہنم میں پہنچے تھے، وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے آباء و اجداد ان کی وجہ سے جہنم میں پہنچے تو وہ ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں لعنتیں بھیج رہے ہوں گے ان کے اوپر، ان پہ دگنا عذاب آئے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو گمراہ کیا. تو وہ قیامت کے دن کے لیے. سورہ حامیم السجدہ میں آیا کہ اے اللہ جن و انس میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا، آج ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو آخرت میں تو سب نے یہ کچھ کرنا ہے. بہتر یہ کہ دنیا میں آپ یہ نعرہ لگا لیں، کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ادھر تو نعرہ یہ ہے. ہاں قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی جنتیوں کا رجز یہ ہے انشاءاللہ. میرے بڑے بھائی کی شادی کو 8 سال ہو گئے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے بعد میں انتقال ہو گیا، اب اولاد نہیں. میرا بھائی پہلے باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، اب چھوڑ گیا ہے. ان کو کوئی مشورہ دیں. کیا مشورہ دے رہی بھائی؟ مشورہ یہی ہے کہ اللہ سے ناراضگی کس چیز کی بھائی؟ اگر آپ کا یہ اصول مانا جائے کہ کوئی غم پہنچنے پہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دینا ہے، تو اس سے اگر آپ کا غم دور ہو جاتا ہے تو ضرور کر لیں آپ. فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. خوشی ہو غمی ہو اللہ ہی ہمارا سہارا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں تو یہ تو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. لوگ تو تکلیف کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. یہ بہت بڑی بدبختی ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے. سید انور کو دیکھیں، اس کی 8 سال کی بیٹی فوت ہوئی تو اس نے اللہ کی طرف راستہ اختیار کیا. تو آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال موجود ہے. ملائکہ نام رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ ملائکہ فرشتوں کہتے ہیں. جی کوئی ضرورت نہیں رکھنے کی بھائی، ویسے بھی جمع کا سیغہ ہے، تھوڑے نام ہیں اور وہی رکھیں آپ. اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. وہ خیر اس کے ساتھ نہ اس کو جوڑیں، یہاں تو کوئی نہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتا فرشتوں کو. فرشتوں کے ناموں پہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح مطلقاً کوئی نام رکھ دینا یہ غلط ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کے ناموں کے اوپر نام رکھا کریں. آپ جو بولتے ہیں کہ بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تو پھر امام بخاری امام مسلم بھی تو بابے. یار یہ پرانا سوال پٹ گیا اللہ کے بندو. ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں میں، یہ تو ہمارے بابے ہیں، ہم تو آپ کے بابوں کو کوئی شاہ نہیں مانتے. ہاں یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ان کی بات ہو رہی ہے. اور میں کبھی نہیں کہتا کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تیرے بابے کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے بابے ہیں. میرے بابے تھے بڑی شان ہے، میرے بابے ایڈی بڑی شان ہے کہ تیرے بابے ان بابوں کا انکار ہی نہیں کر سکتے. امام بخاری امام مسلم میرے بابے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے میرے بابا جان کا تعارف کروایا جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے بابے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے رہے، انہوں نے اپنی باتیں کروائیں، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ امت کو جوڑا. تو ان کے پیچھے آپ اپنے بابوں کو نہ چھپائیں.
یہ وہ بابے ہیں جو اوریجنل بابے ہیں، ان بابوں کو ہم مانتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے بابے ہیں، آپ تو ان کا نام بھی نہ لیں، آپ کیا لینا دینا ان لوگوں کے ساتھ؟ اسلام میں روحانیت اور عقل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کوئی خلاف نہیں ہے بھائی، صرف وہاں پر اختلاف آتا ہے جب آپ وحی کے مقابلے پر اپنی عقل سے کوئی چیز اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں۔ جہاں پہ شریعت کا حکم آ جائے وہاں پر آپ نے اپنی عقل کو سامنے نہیں رکھنا، وہ آپ کی عقل ہے نا، آپ کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ مرد و عورت برابر ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے، مرتبے میں ہو سکتا ہے عورت کا مرتبہ زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں۔ عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے اور مرد کو معیشت کی تکلیف سے۔ مرد پریگننٹ نہیں ہو سکتا، آپ سے پوچھ کر نظام بنایا جاتا تو ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہوتی، ایک دفعہ مرد۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ عورت نے ہی پریگننٹ ہونا ہے اور مرد نے اس کے لیے کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام بنایا ہے، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ کیا اسلام میں یہ بات درست ہے کہ بچہ پیدائش کے 40 دن بعد کسی گھر نہیں جا سکتا، یا جن پر کوئی جادو ہو وہ اس کے گھر نہیں جاتے؟ نہیں، اسلام میں تو کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے میں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے تمام کتابیں اہل سنت کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کیا شیعہ کی حدیث کی کتابوں کو آپ مستند نہیں بناتے؟ ساری کتابیں تو میں نے سنیوں کی نہیں رکھی ہوئی ہیں، سب سے اوپر شیعہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، قرآن، یہ سنی شیعہ کی کامن کتاب ہے۔ باقی شیعہ کی کتابوں کو ظاہر ہے ہم نے عقائد تو لینے قرآن سے، نہ شیعہ کتابوں سے نہ سنی کتابوں سے۔ 85% چونکہ سنی ہے، ہمارا پلیٹ فارم سنی فکر پر ہے، سنی منہج پہ ہے، سنی فرقے پہ نہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ کتابیں رکھی ہیں۔ باقی شیعہ کی کتابیں بھی اپنی جگہ درست ہیں، ان کے جو عقائد قرآن کے مطابق ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، ہماری کتابوں کے بھی جو عقائد قرآن کے مطابق ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ رہے باقی جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ تو آلموسٹ سیم ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا، وہ میں نے ثابت کر دیا، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے، رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ تو حنفیوں کو فکر کرنی چاہیے نا کہ وہ کس طریقے کے اوپر ہیں۔ سنی شیعہ کی کتابیں تو نماز رفع الیدین کے ساتھ بتاتی ہیں، ہاتھ چھوڑنا اہل سنت کے یہاں بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر اٹھنا، شیعہ بھی اسی طریقے سے اٹھتے ہیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا پھر گھٹنے لگانا، شیعہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں، ہم بھی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ علی بھائی ٹیبل کے سامنے لکھے ہوئے باقی اشعار کیوں ختم کر دیے ہیں؟ اب ایک ہی ہے جی، ایک ہی کافی ہے۔ ہاں، اس نے ساری کی ساری چیزوں کو کور کر دیا ہے، اس پہ زور لگانا ہے۔ دیکھیں نا، تبدیلی بھی تو اسی کے بعد آئی ہے، رولا اس ٹائم یہی پہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی وہ بابے بابے بابے، یہی تو ہے سارا مسئلہ۔ اس لیے میں نے جب 3 ملین سبسکرائبر ہوئے تھے اس پہ تفصیلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ رجز ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے، جب آخری 3 صورتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کر ان 3 صورتوں کو لے لیا تھا، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، اسی لیے دیکھیں صبح شام 3 دفعہ ہیں یہ صورتیں، ہر فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا رجز ہے نا، میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ دنیا میں سب سے بڑا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو بھائی۔ آخرت میں معافی نہیں ہے شرک کی، دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی بھی معافی ہے، بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا شرک، قتل نہ حق اور بدکاری، اس سے بھی کوئی توبہ کر لے تو ہم نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لہذا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی دنیا میں معافی نہ ہو۔ جو معافی نہیں ہے وہ آخرت کا ذکر ہے، اگر دنیا میں معافی مانگ لی تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ موسیقی والی نعت سننا جائز ہے اسلام میں؟ موسیقی والی ہو بغیر موسیقی والی ہو، نعتیں تو زیادہ تر شرکی ہیں، نعتیں تو ہے ہی نہیں ہیں، وہ استغاثے ہیں جس میں مدد مانگی گئی ہے، یہ کوئی نعت نہیں ہوتی۔ نعت میں تو نبی الاسلام کی تعریف کی جاتی ہے، تو باقی یہ موسیقی والی نعتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ وہ نعتیں سنیں جن کے اشعار بھی درست ہوں اور مہذب انداز میں پڑھی گئی ہوں۔ فقہ جعفریہ میں نماز مکمل ہونے پر دونوں طرف سلام پھیرنے کی بجائے ہاتھ سے 3 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ان کے ہاں روایتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں لیکن وہ کمزور ہیں۔ بہرحال شیعہ کے ہاں دونوں طریقے درست ہیں۔ ایران میں دونوں طریقے سے نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، سلام پھیر کر بھی اور اس طریقے سے بھی۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اصل چیز ہے خروج بالسنعی ہی، یعنی نماز کو مکمل کرنا۔ انور بی بی دربار، ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا دربار ہے۔ انور صاحب، انور بی بی، نہ انوار نہیں، انور لکھا ہے، واو تو بعد الف کوئی نہیں ہے، انور ہے۔ انور بی بی دربار، ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا دربار ہے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس دربار میں کوئی مرد داخل ہو تو وہ مر جائے گا یا وہ بیمار ہو جائے گا، کیونکہ اس عورت کو مردوں سے پردہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کہانیاں یار جھوٹ ہے، اللہ کے بندو، اس طرح کے آپ سوال کر کے خام خواہ بزرگوں کی مٹی پلید کرواتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں